پروگرام ہے تجزیہ اور پروگرام میں ہم آج بات کریں گے کراچی کا امن اور وسیع تر قومی مفاہمت۔ ناظرین، یہ بات سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ کراچی نہ صرف پاکستان بن رہی تھی تو بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اکیلی حکومت بنا سکتی ہے، پھر بھی بہت ساری پارٹیوں کے ساتھ مفاہمت کیوں کی جا رہی ہے۔ لیکن وقت نے وہ پھر ثابت کیا کہ مفاہمت جو ہوتی ہے وہ صرف حکومتیں بنانے کی حد تک نہیں ہوتی، اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو حکومت سازی سے بڑھ کے کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے۔ کراچی میں بدقسمتی سے ماضی قریب میں لاسٹ 45-50 ڈیز میں امن امان کی صورتحال اتنی زیادہ بہتر نہیں رہی تھی، بہت زیادہ کوششیں کی گئی، پھر سیاسی حوالے سے بھی جو سندھ کا ٹیمپریچر تھا وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا، کچھ بیان بازیاں ہوئیں، کچھ تلخیاں ہوئیں، متحدہ قومی موومنٹ حکومت سے علیحدہ ہوئی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اور خاص طور پہ صدر آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی کہ ایم کیو ایم کو ایک دفعہ پھر قومی دھارے میں واپس لایا جا سکے۔ اس حوالے سے صدر آصف علی زرداری اور ایم کیو ایم کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد صاحب جو گورنر سندھ ہیں، جو کہ استعفیٰ دے کے واپس چلے گئے تھے، وہ بھی صدر پاکستان کی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے واپس آئے۔ پرسوں ملاقات کی تھی صدر پاکستان نے ان سے، کل صدر کے معتمد خاص ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کراچی تشریف لائے، انہوں نے اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر عشرت العباد سے گفتگو کی۔ 2 آرڈیننسز سندھ میں حکومت سازی کی، سندھ میں جو بلدیاتی نظام ہے اس کے حوالے سے آج جاری ہوئے ہیں۔ اس سارے سچویشن کا احاطہ کرنے کی ہم آج کوشش کریں گے کہ یہ مفاہمت جو ہے کیوں ضروری ہے، اس کے کیا صرف کراچی کے امن سے ریلیٹڈ یہ مفاہمت ہے، یا اس کے صوبہ سندھ پہ اور پاکستان کی جو مجموعی قومی سیاست ہے اس پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ 3 معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے دائیں ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انڈسٹریلسٹ ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے، اور ایڈوائزر ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹیکسٹائل کے حوالے سے۔ میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب حلیم عادل شیخ صاحب، مشیر ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے، اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور جو سینٹرل لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ کی ان میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میری بائیں جانب جناب فاروق معین صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، بے لاگ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اس لیے شاید بہت سارے چینلز ان کو بلانے سے بھی کتراتے ہیں، اور چونکہ بہتر بات کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو آج مدعو کیا ہے کہ ایک جو صحیح جائزہ ہے، بیکاز آپ دیکھیں کہ کوئی 62 کے قریب چینل ہے، صرف کراچی کا امن ہے، 40 دن سے اگر آپ ملٹی پلائی کریں تو کوئی 2600 سے زیادہ پروگرام کراچی کی صورتحال پہ ہو چکے ہیں۔ ہر پروگرام میں ایک میزبان، 3 تجزیہ نگار اگر آپ ایڈ کریں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ باتیں کراچی کے بارے میں ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی ناظرین کا یہ حق ہے کہ جو صحیح اور درست رائے ہے وہ ان تک پہنچے۔ اختیار بیگ صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ سوال ہو سکتا ہے میرا آپ کو تھوڑا سا کٹھن لگے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، وزیر اعلیٰ سندھ ہے، سندھ کی اپنی لیڈرشپ ہے، امن امان صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، کیوں ہر دفعہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو پرسنلی انٹروین کرنا پڑتا ہے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ سندھ کی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ خدا نخواستہ کیپیبل نہیں ہے ایم کیو ایم کے ساتھ سچویشنز کو ہینڈل کرنے میں، یا یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی کوئی اپنی، کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی شخصیت کا کوئی اثر ہے کہ وہ لوگوں کو منا لیتے ہیں اور باقی آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے؟ بہت مشکل سوال آپ نے کیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ میں ابھی حالیہ دورے سے ورلڈ فیڈریشن آف کونسلز کی بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ اٹینڈ کر آیا، تو میں نے ہیتھرو سے کتاب لی تھی بے نظیر صاحبہ کے اسلام اور جمہوریت کے اوپر ریکنسیلیشن، مارک سیگل صاحب جو ان کے بہت پرانے دوست تھے لابیسٹ، ان کی لکھی ہوئی تھی۔ اس وقت تک ریکنسیلیشن کا لفظ مجھے بھی اتنا زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن وہ کتاب پڑھ کے ایک لفظ، یہ میں بالکل یقین سے وثوق سے بات کر سکتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب وہی فلسفے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو شہید بینظیر بھٹو کا فلسفہ ہے ریکنسیلیشن کے بارے میں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کی ویژن، ان کی جو سوچ ہے وہ بہت سارے قومی لیڈروں سے بہت آگے ہے، اور یہ چیز انہوں نے وقت ثابت کی ہے اس کی۔ جہاں تک سوال ہے کہ سندھ کی اپنی ایک قیادت ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب، منظور حسین صاحب اور سندھ کے کچھ خاص وزراء کو وہاں بلایا گیا تھا، اور صدر پاکستان نے ان کو کانفرنس میں لے کے آن بورڈ ان سے ڈسکس کیا گیا تھا، اور یہ تمام امور جو ہیں زیر بحث آئے۔ اس کے بعد پھر کل رات کو آپ نے دیکھا کہ پرسوں رات کو کہ وہ گورنر سندھ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور پھر انہوں نے بابر اعوان صاحب کو ان کے ساتھ یہاں بھیجا کہ اس کو آرڈیننس کو ڈرافٹ کر کے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم گنتی میں ہمیں ان سیاسی جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، سنڈے کا دن تھا، 10:30 بجے کا ٹائم تھا، الیکشن تازہ ختم ہوا تھا اور حکومت سازی ہو رہی تھی۔ تو اس موضوع پہ آصف علی زرداری صاحب سے اس وقت صدر نہیں بنے تھے، ہمارے لیڈر تھے، ہمارے
चेयरमैन थे, तो बात हुई तो मैंने जल्दी से ये जुमला कहा कि गिनती में तो हमको ज़रूरत नहीं है, तो क्या ज़रूरत है। एक माइंडसेट हमारा ये था। तो मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि हुकूमत बनानी नहीं है, हुकूमत चलानी भी है। तो आसिफ अली जरदारी साहब की जो विजन है वो हमारी आपसे बहुत आगे है, और उनका मकसद ये है, वो ये कहते हैं कि देखें रूरल अर्बन मैंडेट का रिस्पेक्ट करते हुए हमने लेके चलना है। हमने जो अर्बन मैंडेट एमक्यूएम को मिला है, इसको हम इग्नोर अगर करेंगे तो इसके नताइज अच्छे नहीं मिलेंगे। और ये बात आस्ते आस्ते वाज़ेह होती जा रही है कि ऑन बोर्ड लेके जिस तरह मुस्लिम लीग क्यू, उनको भी एक मैंडेट है, एक गिनती में उनका भी एक माशाल्लाह बहुत ही भरम है, तो उनको भी साथ में उन्होंने मिलाया। और इस तरह से आप ये देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम सियासी जमातों के साथ अब मशावत करते हुए चल रही है, और जो चीज़ फैसला कराना होता है पार्लियामेंट में वो पहले से प्री प्लान तरीके से वो चीज़ तय हो जाती है और वो चीज़ पास हो जाती है। जबकि मुस्लिम लीग नून को आपने देखा कि कौमी मुफाहमत की पॉलिसी ना अपनाते हुए वो आइसोलेशन की तरफ चली गई है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर पाकिस्तान को कि उन्होंने इन हालात में भी कराची के लिए, देखिए कराची बैरोमीटर है, आपने जो कहा ना कि गेज किया जाता है, बिल्कुल बैरोमीटर है। और कराची की सूरत हाल की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, पाकिस्तान में सरमाकारी के फैसले होते हैं। लिहाजा इस बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो हमने अच्छी रखनी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड रख के, इन कॉन्फिडेंस रख के, और कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे कुछ लोग के असूलों के ऊपर सबको साथ लेके चलें। ये कराची के लिए जी बिल्कुल। हलीम आदिल साहब, आपने आपकी पार्टी ने माशाल्लाह हुकूमत को ज्वाइन किया है, फेडरल में भी, सिंध में भी, आप एडवाइज़र हैं वज़ीर आला सिंध के। आप हो सकता है आपकी पार्टी का बराह रास्त इस एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की मफाहमत से शायद एज ए पॉलिटिकल पार्टी ताल्लुक ना हो, लेकिन आप भी सिंध में रहते हैं और आप का भी ज़ाहिर है एक कंसर्न है सिंध में अमन अमान और तरक्की के हवाले से। आप ये बताएं कि जिस तरह आप एक इस जो गवर्नमेंट है उसकी ये पॉलिसी रही है कि जी नज़रियात जो है, अगर आप डेमोक्रेसी को तसलसल देना चाहते हैं तो ज़ाती या शख्सियती मखासमत किसी से हो सकती है, बट एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपने किसी को भी आइसोलेट नहीं करना। आपकी पार्टी को उन्होंने साथ लिया, आपने उनका साथ दिया, आप एडवाइज़र हैं, आप हुकूमत सिंध का हिस्सा हैं। आप ये बताएं कि अभी जो गुज़श्ता कल ये मुफाहमत हुई है और ख़ास तौर पे सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो एडजस्टमेंट, अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ, हालांकि बहुत सारे कॉमपरस्ट जो जमातें हैं सिंध की, उन्होंने कल से बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू की, उसके हवाले से मैं इख्तियार बेग साहब से उनका मौक़िफ़ बाद में लूँगा। आपसे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उनका जो है ये जो कल उन्होंने मुफाहमत की है, इसका सूबे सिंध और ख़ास तौर पर कराची में अमन अमान के ऊपर क्या मस्बत असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि कल जो कुछ हुआ है इसको हम सिर्फ कराची शहर और सूबा सिंध तक महदूद ना रखें। ठीक, इसलिए कराची के हालात का पूरा असर हमारे मुल्क पर पड़ता है, मुल्क की इकॉनमी पर पड़ता है, मुल्क के इस्तेहकाम पर पड़ता है, और इसलिए इसको तो कराची में जो कुछ होता है उसको हम देखेंगे उससे पूरा मुल्क इफेक्ट करता है। अगर वहाँ हालात ख़राब होते हैं तो समझे पूरा मुल्क हमारा डिस्टेबलाइज होता है, अगर कराची स्टेबल है तो हमारा मुल्क स्टेबल होता है। ये एक वाज़ेह चीज़ है जिसको हम सोचें। हम नहीं कर सकते कराची को सिर्फ कराची की हद तक हम नहीं सोच नहीं सकते, हमें इसको बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसको सोचना पड़ता है। इस हवाले से मैं आपसे कहूँ कि अभी जिन्होंने जिक्र किया कि जब 4-5 रोज़ कबल हम गए तो हमारी भी मीटिंग थी, प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया था हमें, सिंध के जितने हमारे इत्तेहादी जमात थे उनमें जो हमारे कैबिनेट मेंबर्स बुलाया, और उसमें उन्होंने बेहतर ये हो कि उन्होंने सबसे पहले हमसे बात सुनी। उन्होंने फंक्शनल से बात की, हमसे बात की, एएनपी मौजूद थी, एनपीपी मौजूद थी, उन्होंने कहा हम आपकी बात सुनना चाह रहे हैं, और बड़ी सुकून से उन्होंने सबकी बात सुनी, हर सख्त बातें भी हुई। तो उसके बाद ये जो फैसला किया गया, देखिए ये तो बात तय है, ये एक तल्ख फैसला है, मुश्किल फैसला है। मतलब उन्हें इसको बड़ा टफ टाइम मिलेगा पीपल पार्टी को सिंध में, जो कॉम्प्रेस जिस अंदाज में उन्होंने रिएक्ट किया है, एएनपी ने रिएक्ट किया है, तो इसका बड़ा उन्हें टफ टाइम मिलेगा, और उन्हें अपने लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने के लिए लोगों को एक रिएक्शन आएगा। लेकिन उन्होंने फैसला, मैं समझता हूँ पीपल पार्टी की आदत ने, प्रेसिडेंट ने ये फैसला मुल्की इस्तेहकाम के लिए किया, इसलिए कि हमें जो और हम क्यों गए। देखिए, हमें लोग कहते हैं कि आप 1.5 साल रह गया गवर्नमेंट जाने में, आपने क्यों ज्वाइन कर लिया, मैं 2 तारीख को आके फेडरल गवर्नमेंट में आ गए, सिंध गवर्नमेंट में आ गए। हम भी कहते हैं हम इसलिए आए, हम समझ रहे थे इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, मुल्क को जो खतरात से जो मुल्क के ऊपर समझें, जिस अंदाज में हमारे मुल्क को, हमारे इदारों को, हमारी एजेंसीज को, सबको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें अगर हम हुकूमत को तनहा छोड़ देते तो वो हम सिर्फ पीपल पार्टी ज्यादती ना करते, हम समझते थे कि हम इस मुल्क के साथ ज्यादती करते। तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की खालिक जमात है, हम अंदर समझ हमारा जिसने हरा झंडा उठाया होता है, हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए सर किस्म की कुर्बानी देना चाहता है।
تو ہماری مسلم لیگ نے پھر پیپل پارٹی کے پیچھے، ہم گورنمنٹ نہیں ہے، ہم ان کے اتحادی ہیں، ہم نے کہا ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اس سوچ سے نکل جائیے کہ آپ کا بجٹ پاس ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا، لیکن آپ ان خطرات سے نمٹیے جو ہمارے ملک کے اوپر آ رہے ہیں، جس پہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب کیا تھا، کراچی بھی اگر اسی طریقے سے ڈیسٹیبلائز رہتا اور کراچی میں جو کلنگ سارے معاملات چل رہے تھے وہ چلتے رہتے تو ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوتا، اور وہ خواہشیں ہمارے پڑوسی ملک کی خواہشات پوری ہوتی، اور جو ہمارا دوست نما دشمن ہے ان کی بھی خواہشات پوری ہو رہی تھیں کہ کراچی ٹھیک ہے خود بخود لڑے جا رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک سخت فیصلہ انہوں نے کیا، اس میں ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کے استحکام کے لیے ضروری تھا کہ کراچی میں امن ہو، کراچی کے امن سے پورا صوبہ سٹیبل ہوتا ہے، صوبہ سٹیبل ہوتا ہے تو ملک سٹیبل ہوتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ فاروق امین صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا ناظرین ہمارے پاس اگر رہنما ہوتے تو ہم ان سے بھی بات کرتے۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم نے ظاہر ہے ایک ٹف ڈیسیشن تو لیا ہے، ٹف ڈیسیشن ان اے سینس کہ انہوں نے اپنا ایک سٹانس لیا، حکومت سے انہوں نے اختلاف کیا، بہت ساری جماعتوں نے ان کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ حکومت سے بالکل بھی علیحدہ ہو جائیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو ایک بالغ نظری آپ سمجھ لیں، چونکہ آج کل میڈیا بہت زیادہ آزاد ہے، 50 آپ کے پیچھے کیمرے پھرتے ہیں، بات سلپ آف ٹنگ کو پکڑ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت میں اتنی آزاد میڈیا میں آپ ایک سٹینڈ لیں، پھر اس سٹینڈ میں آپ مفاہمت کی گنجائش نکالیں تو یو ہیو ٹو پے اے پولیٹیکل پرائس۔ آپ کے خیال میں کہ ایم کیو ایم کی اس وسیع نظری کو کس طرح سے، جو میرے خیال میں ہے کہ آپ نے ایک سٹینڈ لیا، ایک وسیع مفاد میں آ کے آپ نے جو سٹینڈ تھا اس سے آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، گنجائش پیپلز پارٹی نے بھی نکالی ہے، ظاہر بلدیاتی نظام میں انہوں نے ترمیمیں کی ہیں، ایم کیو ایم کے اس سٹانس کو آپ کس طرح دیکھیں گے کہ لوگ کیسے لیں گے اس سٹانس کو؟ نہیں، آپ کا ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن دیکھیے کہ جو 2000 میں ایک آرڈیننس جاری کیا تھا پرویز مشرف نے 2001 لوکل گورنمنٹ کے سلسلے میں، تو یہ اس حکومت میں اس الیکشن میں ساتھ رہے ہیں ہم کیوں 2002 دو کے لوکل بعد، گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے جی، اور 2008 فروری کے الیکشن کے بعد یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی ہے، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، لیکن جو ان کے اختلافات ہوتے رہے وہ یہ تھے کہ جی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن فوری طور پہ کرائیں۔ دسمبر 2009 کے بعد یہ صوبائی مسئلہ ہو گیا کیونکہ وہ آرڈیننس ختم ہو گیا جو پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا 10 سال کے بعد۔ اب ان کی یہ تھی ڈیمانڈ کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آپ کرائیں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائیں، تو یہ ان کی بات چیت چلتی تھی پیپلز پارٹی کی اور ان کے اوپر کہ یہ امینڈمنٹ کر لیں، اس میں 5 ضلع کراچی کے ریسٹور کرا دیں، حیدرآباد کی اوریجنل پوزیشن ریسٹور کرا دیں جو پرویز مشرف چینج کر گئے وہ۔ بہرحال آل سیٹ اینڈ ڈن، وہ چلتا رہا معاملہ، اور آخر اس کے اوپر آیا کہ جی وہ جون کے مہینے میں انہوں نے حکومت چھوڑ دی، انہوں نے حکومت نے 3 آرڈیننس جاری کر کے وہ صوبائی اسمبلی سندھ سے پاس بھی کرا لیے، قائم مقام گورنر نے اس کو اپروول بھی دے دی، تو اب جو خلیج وہ مزید بڑھ گئی۔ اب جو اس میں مفاہمت کی پالیسی کے تحت جو آتا ہے جی وہ یہ کہ جو پہلے والا 2001 والا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ آپ ریسٹور کر دیں تو ہمارے آپ کی مفاہمت جاری ہوگی۔ پہلے فیز میں گورنر صاحب واپس آ گئے، عشرت علی باز صاحب، انہوں نے بات چیت کری ایم کیو ایم کے نمائندے کی حیثیت کے ساتھ، پہلے صدر آصف زرداری کے ساتھ، پھر سینیٹر بابر اعوان صاحب کے ساتھ، وزیر اعلی سندھ کے ساتھ، جس سلسلے میں جو ہے ترمیمی آرڈیننس جاری ہو گیا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے جی، دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ دیکھیے پاکستان کے 3 صوبوں میں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے، صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، وہاں کمشنر سسٹم اور لوکل گورنمنٹ سسٹم جو وہ صوبائی حکومت چاہتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری بھی ہے اور مالی خود مختاری بھی ہے، صوبوں کو سب چیز مل گئی جو 1973 کے آئین کے تھی۔ اب یہ ہے صوبائی مسئلہ۔ آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ جی آصف زرداری صاحب کیوں ہیں، بہرحال جی وہ صدر پاکستان بھی ہیں اور کو چیئرپرسن بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، اور جیسا کہ آپ نے ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ پاکستان کی تقریباً 94-95% ایکسپورٹ اور امپورٹ جی بالکل، کراچی سے ہوتی ہے، یہاں 2 بندرگاہیں، گوادر سے بہت تھوڑی تعداد میں ہوتی ہے جی۔